السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربہ سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 57 58 یعنی یہ دو آیات یعنی 57 اور 58 سورۃ الفرقان سے یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ بإذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، یعنی جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم لوگوں کے پاس پہنچا رہا ہوں، اللہ کا جو کلام تم لوگوں کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو تم لوگوں کو دے رہا ہوں، اس کام کے لیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو آیات ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، مشرکین مکہ کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کی نصیحت کی خاطر، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب دینے کی خاطر، اور دین اسلام کے حقانیت کو واضح کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کو نازل فرما رہا ہے۔ اس آیت کا جو مفہوم ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا تو امت نے اس کے بدلے میں اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، مسلسل انکار کیا۔ انہوں نے جو دین پھیلانا شروع کیا اس کے راہ میں روڑے اٹکائے۔ تو جواب میں انبیاء علیہ السلام نے جو بات کہی ان میں سے ایک اہم ترین بات ہے جو تقریباً تمام نبیوں نے کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ بجگہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو میں اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں۔ یہ جو جواب ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ دیکھو میری امت کے لوگوں، دیکھو میرے قوم کے لوگوں، میں جو کام کر رہا ہوں اور جو توحید کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں، جو دین کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں، تم کو یہ پسند ہو یا نہیں پسند ہو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، اور تم کہو گے کہ بند کر دو اس کام کو تو میں بند کرنے والا بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں لے رہا ہوں، لہذا میں اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا، چاہے تم کو پسند ہو یا نہیں ہو۔ تم بند کرنے کے لیے کہو گے تب بھی میں بند نہیں کروں گا، میں لگاتار کرتا رہوں گا، کیونکہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں لے رہا ہوں۔ اس جواب کا جو دوسرا پہلو ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے سامنے اللہ کے پیغام کو، دین کو، توحید کو پہنچانا شروع کیا تو لوگوں نے مسلسل انکار کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے راستے میں ان لوگوں نے روڑے اٹکائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو میں دن رات ایک کر کے تمہاری بھلائی کی خاطر یہ لگاتار سچائی اور حق تم لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ تم لوگ اس کو ایکسپٹ کر لو، اور اس کام کی میں تم سے کوئی اجرت اور تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں لے رہا ہوں۔ ہاں، تم لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، جو تم لوگ بدزبانیاں کر رہے ہو، میرے اوپر جو الزام تراشی کر رہے ہو، اس کی مصیبتیں اور تکلیفیں ضرور برداشت کر رہا ہوں۔ تم لوگوں کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مرتبہ کم سے کم میری بات کو سن لیتے تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ کوئی اجرت تم سے نہیں لے رہا ہوں، لیکن اگر کوئی ایک آدمی بھی ہماری بات کو مان لے اور اللہ کے دین کے اوپر چلنا شروع کرے اللہ کی توفیق سے، تو بس وہی میری اجرت ہوگی، وہی میرا بدلہ ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا من شاء ان يتخذ الى ربہ سبیلا، ہاں جو شخص چاہے اپنے رب کے
رستے کو اختیار کر لے جو سیدھا رستہ ہے. یہی میری اجرت ہوگی. میری اجرت یہ ہوگی جو میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بالکل خالص، اور نبیوں کی دعوت کا جو اصل صلہ ہے وہ یہی ہے کہ نبیوں کی دعوت کو ایکسیپٹ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارا جائے. یہی ان کا بدلہ ہوتا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس اللہ حی پر بھروسہ کریں جو کبھی نہیں مرے گا. یہاں پر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو دین کو پھیلا رہے ہیں، اور یاد رکھیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر آئے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، ان کو بڑی تکلیفیں، بڑی مشقتیں اٹھانا پڑی. جسمانی اعتبار سے بھی، لوگوں کے طنز و تشنیع کے سننے کے اعتبار سے بھی، لوگوں کی سازشوں کا شکار ہونے کے اعتبار سے بھی، جن لوگوں نے بھی دعوت کا کام کیا ان کو بہت ساری باتیں سننی پڑی ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اگرچہ مخاطب کیا ہے، لیکن یہ بات نبی کے پیغام پہنچانے والے جتنے بھی افراد ہیں، علماء، عوام، خواص، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے اور ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس اللہ حی پر بھروسہ کریں جو کبھی نہیں مرے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں جو حی ہے، لا یموت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے هو الاول، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہے ذات کے اعتبار سے. هو الاول والآخر، اور سب سے اخیر میں بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. والظاہر، اور طاقت و قوت اور غلبے کے اعتبار سے سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے. والباطن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے پوشیدہ ہے. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. معزز سامعین کرام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائم ہے، باقی ہے، حی ہے، لا یموت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنے بندوں کی خبر گیری کرنے والا ہے. لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنا ماوا ملجا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی معنوں میں کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت و حمایت سے نوازنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ ڈریے نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کا پیغام ہے اگر آپ اس کو نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے تو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ رب العالمین کی ہوگی. آپ سلف صالحین کی ایک لمبی فہرست کو دیکھ لیجئے، پوری قطار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے تک جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جب لوگوں کے درمیان پہنچانا شروع کیا تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ سب سے پہلے بہت دور مت جائیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے 313 کی تعداد کو دیکھ لیجئے کہ 313 کی تعداد تھی اور مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار تھا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے مساعدت کی، ان کی نصرت و حمایت کی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس اللہ پر بھروسہ کریں جو حی ہے، جو مرنے والا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجیے، یعنی اس کی تعریف بھی بیان کیجیے اور سبحان اللہ بھی کہیے، اس کی پاکیزگی بھی بیان کیجیے. یعنی اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو بھی خاص کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توکل کو بھی خاص کیجیے. جہاں عبادت خاص اللہ کے لیے ہو وہیں پر توکل اور بھروسہ بھی خاص اللہ کے لیے ہی ہو.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات گرامی ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے. اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا آپ اسی کو اپنا جو ہے کارساز بنائیے، کیونکہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنانے والا ہے. اللہ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی اللہ کی عبادت کیجئے اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے. یہ اگرچہ نبی کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بات ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو نبی کے طریقے پر چلنے والے اور نبی کے طریقے کو لوگوں کے درمیان پہنچانے والے. عبادت بھی خالص اللہ کے لیے ہو اور توکل اور بھروسہ بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الملک میں فرمایا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، آپ کہیے کہ وہی وہ رحمان ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے اور ہم نے اسی کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا. کیونکہ ایمان والے توکل اور بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، دوسروں پر ان کا کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے جو ہر چیز کے اوپر محیط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے تمام گناہوں کی خبر گیری رکھنے کے لیے بالکل کافی ہے. اللہ کو باقی کسی چیز کی، کسی سورس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سامعین کرام، یہ آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ مشرکین مکہ اور مکہ کے اندر نازل فرمایا ان کی نصیحت کے لیے، لیکن یہ آیت کریمہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کی نصیحت کے لیے ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.